الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین، برسہ برس سے اس ملک میں نفرت کا جو زہر پھیلایا جا رہا تھا، اب بہت تیزی کے ساتھ اس کے آثار اور نتائج ملک میں ظاہر ہو رہے ہیں. جس ملک میں ہم آباد ہیں، اور آج سے نہیں سینکڑوں سال سے آباد ہیں، جہاں کی فضاؤں میں اللہ اکبر کے نعرے اور اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کے ترانے برسہ برس سے گونج رہے ہیں، جہاں مدارس ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، دینی دعوتی ملی کام کرنے والے ادارے ہیں. جس سرزمین پر مسلمانوں نے کئی سو سال تک حکمرانی کی ہے، وہ ملک جہاں مسلمانوں میں بڑے بڑے علماء، محدثین، مفکرین پیدا ہوئے، وہ ملک جہاں ایسی دینی دعوتی تحریکات قائم ہوئیں کہ جس کا اثر پوری دنیا میں دیکھنے کو ملا. دارالعلوم دیوبند جیسا مرکز اسی ملک میں قائم ہوا. آج دنیا کا کون سا گوشہ، کون سا خطہ، کون سا علاقہ، دنیا کا کون سا بر اعظم ایسا ہے جہاں دارالعلوم دیوبند کا فیض نہ پہنچا ہو، جہاں دارالعلوم دیوبند سے انتساب رکھنے والا کوئی شخص موجود نہ ہو. اسی ملک میں ایسی کتابیں لکھی گئی جو عالم عرب کی یونیورسٹیز میں نصاب میں شامل کی گئی. اسی ملک میں تبلیغی جماعت جیسی کارگزار، مخلص اور آخرت کی فکر دلانے والی جماعت اسی ملک سے اٹھی، جس کا فیض دنیا کے کونے کونے میں پہنچا. ان تمام فضائل اور خصائص کے باوجود، اس زرین تاریخ کے باوجود، اس روشن اور تابناک ماضی کے باوجود، اسی ملک میں آج یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں سے ان کا عقیدہ توحید چھین لیا جائے، ایمان کے بعد ان کو پھر کفر کی وادی میں ڈھکیل دیا جائے، ان کے سینے سے توحید کی عظمت نکال دی جائے، ہماری نئی نسلوں کے ذہن و دل پر مشرکانہ عقائد کا تسلط قائم کیا جائے، خوف اور ہراس کی ایسی فضا قائم کی جائے کہ مسلمان اپنے دین سے بیگانہ ہو جائے، طاقت و قوت کے آگے ہتھیار ڈال دیں. یہ ساری کوششیں آج سے نہیں برسہ برس سے جاری ہیں، لیکن وہ نفرت کا زہر جو پچھلے برسوں میں پھیلایا گیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ راہ چلتے ہوئے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. ماب لنچنگ کی کتنی وارداتیں اس ملک میں ہو چکی ہیں. لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ راستے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے. قاتلوں کی، جنونیوں کی اور درندوں کی ہمتیں اتنی بڑھی ہوئی ہیں کہ صرف راہ چلتے ہوئے لوگوں کو شہید نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو مارنے کی تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالے جاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم کیسے باہمت ہیں،
ہم اپنے دھرم، اپنے عقیدے کے ساتھ کیسے وفادار ہیں۔ ماب لنچنگ کی جو وارداتیں ملک میں ہوئی ہیں، اکثر و بیشتر ان کا نشانہ صرف دو طبقات بنی، یا مسلمان یا نچلے طبقے کے وہ لوگ جن کو دلت کہا جاتا ہے، شودر کہا جاتا ہے، نیچ اقوام کہا جاتا ہے، جن کو خود ہندو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کو اس ملک میں ہندو بنا کر رکھا گیا ہے۔ چونکہ اعلیٰ اقوام اور نچلی اقوام ان کے درمیان جھگڑا ہے اور ہزاروں سال سے اس کا اثر بھی ماب لنچنگ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، اخبارات میں پڑھا ہوگا، ابھی چند دن پہلے ہریدوار میں سادھو سنتوں کا، متشدد فرقہ پرست لوگوں کا ایک اجتماع ہوا، جس میں ان لوگوں نے علی الاعلان اس بات کا حلف اٹھایا کہ ہم مسلمانوں کا قتل عام کریں گے۔ علی الاعلان اس بات کا اظہار کیا گیا کہ ہم ایک جماعت قائم کریں گے، روپے پیسے سے اس کی مدد کریں گے، اور پھر وہ جماعت مسلمانوں کو قتل کرے، مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کرے، ان کی جان، ان کے مال کو، ان کی املاک کو نقصان پہنچائے۔ آپ غور کیجیے کہ یہ کیسی خطرناک بات ہے۔ یہ کوئی خفیہ جلسہ نہیں ہو رہا ہے، علی الاعلان جلسہ کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ اس کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں جو بظاہر مذہبی سمجھے جاتے ہیں، دھارمک سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا تو کام یہ ہے کہ وہ محبت کا پیغام عام کریں، لیکن اس حلیے میں اپنی اس شناخت کے ساتھ وہ اس بات کا حلف لوگوں کو دلا رہے ہیں کہ ہم ایک جماعت قائم کر کے مسلمانوں کا قتل عام کریں۔ حکومت کی خاموشی، وزیر اعظم کی خاموشی، اس ملک کے وزیر داخلہ کی خاموشی کیا یہ بتانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے ایسے خطرناک اقدام پر خاموشی اختیار کر کے ان کی پشت پناہی کی جائے؟ آپ غور کیجیے کہ جس ملک میں کسی تقریر میں آنے والے کسی بے ضرر جملے کو بنیاد بنا کر لوگوں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، برسہ برس ان کو جیل کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اسی ملک میں یہ دوہرا رویہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لوگ اس ملک کے امن پسند شہریوں کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں، ان پر کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، ان کی اس بری حرکت کی کوئی مذمت نہیں کی جا رہی۔ حکومت کو تو جانے دیجیے، سرکار کو تو جانے دیجیے، کوئی ایسی تنظیم جو برادران وطن کی ہو وہ بھی مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ملک میں کتنے طبقات آباد ہیں، ملک میں بسنے والے الگ الگ تہذیبوں کے لوگ ہیں، ملک میں مختلف حقوق انسانی کے نام پر کام کرنے والی جماعتیں ہیں۔ کہاں ہیں وہ جماعتیں؟ کہاں ہیں حقوق انسانی کے دعوے دار؟ کہاں ہیں انسانیت سے کے ساتھ اپنی ہمدردی کا دعویٰ پیش کرنے والے؟ کیا مسلمانوں کی رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ نہیں ہے؟ کیا وہ انسانوں کے زمرے میں شامل نہیں ہیں؟ کیا مسلمان اس ملک کے باشندے اور شہری نہیں ہیں؟ کیا اس ملک کے مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد نہیں کی ہے؟ آج جو فرقہ پرست عناصر اس طرح کی بات کر رہے ہیں، یا جو لوگ برسر اقتدار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا پس منظر تو یہ ہے کہ وہ انگریزوں کے جیل سے بچنے کے لیے معافی نامے داخل کرتے تھے۔ وہ انگریزوں کی جیل میں جانے سے پہلے انگریزوں سے اپنی وفاداری کے ثبوت پیش کر کے اپنے آپ کو صعوبتوں اور مشقتوں سے چھڑاتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک زمانے تک اس ملک کے علم اور پرچم کو، اس کے جھنڈے تک کو بلند کرنا اپنے لیے باعث ننگوہار سمجھا، اپنی جماعت کا علم اٹھائے رہے۔ آج یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس ملک سے وفاداری کا تعلق رکھنے والے نہیں ہیں۔ آج انہی سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے قتل عام کے لیے 1 کروڑ روپیہ میں خود پیش کروں گا،
اور اگر اس کے لیے لوگ آمادہ ہو جائیں تو 100 کروڑ روپے میں پورے ملک سے اکٹھا کر کے دوں گا۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، ویڈیو آ چکی ہیں، خبریں آ چکی ہیں، علل اعلان یہ بات کی جا رہی ہے۔ کہاں ہے ملک میں امن و امان قائم کرنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ؟ کہاں ہے ملک میں گنگا جمنی تہذیب کا دعویٰ کرنے والے لوگ؟ یہ علامت ہے اس بات کی کہ جو زہر نفرت کے اس ملک میں پھیلایا جا رہا تھا وہ اپنے عروج کو پہنچ چکا ہے، اور اب اس ملک میں اس طرح کی بد امنی پھیلنے والی ہے جس کا کوئی علاج کسی کے پاس موجود نہیں ہوگا۔ افسوس تو اس پر بھی ہے کہ خود مسلمانوں کو، خود اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ زمانہ ان کے خلاف کیسی قیامت کی چال چل رہا ہے۔ مسلمان خود اس بات سے واقف نہیں ہے کہ حالات کس رخ پر جا رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھ کر خوش ہیں کہ مسجدوں میں لوگ آ رہے ہیں، رمضان میں لوگ روزے رکھ رہے ہیں۔ آپ یقین مانیے، جب تک کسی بھی قوم میں شعور نہیں ہوگا، اجتماعیت نہیں ہوگی، اپنی قوم کو آگے بڑھانے اور محفوظ رکھنے کا جذبہ نہیں ہوگا، جب تک کہ ان کے اندر اتحاد اور یگانگت نہیں ہوگی، ایک مشن کے تحت جینے کا ذوق نہیں ہوگا، اس وقت تک دنیا میں کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اگر ہم اپنے لیے جینے کا مزاج لے کر جیتے رہے تو پھر کون سی طاقت ہے جو ہمیں تباہی اور بربادی سے بچا سکے گی؟ آپ غور کیجیے، ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ اس طرح مسلمانوں کے خلاف قتل عام کی بات کی جا رہی ہے، ہزاروں لوگ جیل کے سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے، راستہ چلنا دوبر ہو رہا ہے، اسلام کی دین کی دعوت دینے والوں کو مختلف سنگین الزامات کے تحت گرفتار کیا جا رہا ہے، علماء کو، بڑی بڑی شخصیات تک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بڑے بڑے اداروں کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ آپ نے پروین توگڑیا کا بیان پڑھا ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کو، تبلیغی جماعت کو اگر روکا نہ گیا تو اس ملک میں مسلمانوں کے خلاف ہم قتل عام کر دیں گے، مسلمانوں کے خلاف خانہ جنگی کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ آپ غور کیجیے، علل اعلان اس طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ تبلیغی جماعت کا معاملہ بھی اب تک ملک میں پوری سرگرمی کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ موقع بھی ہم نے خود فراہم کیا، سعودی عرب کی حکومت نے فراہم کیا، وہ حکومت کہ جس کے اوپر مغرب کے لوگ تسلط جما رہے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے سعودی حکومت کی زمام اقتدار کو سنبھال رکھا ہے، ان کی حالت یہ ہو گئی کہ انہوں نے حرمین شریفین تک کو اباحیت اور فحاشی اور عریانیت سے داغدار کر دینے کا جرم انجام دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح دنیا سے بے حیا لوگوں کو، ننگی تہذیب کو بڑھاوا دینے والے لوگوں کو اس پاک سرزمین پر بلایا جا رہا ہے، ناچ گانے کی محفلیں لگائی جا رہی ہیں۔ وہ سرزمین جس کو مرکز اسلام کہا گیا، وہ سرزمین جہاں سے اللہ کی وحدانیت کا پیغام کائنات میں عام ہوا، وہ سرزمین کہ جہاں اللہ کا پاکیزہ گھر قائم ہے، وہ سرزمین جہاں کائنات کے سب سے مقدس انسان آرام فرما ہے، وہ سرزمین کہ جس نے دنیا کو توحید خالص کا پیغام دیا اور دنیا کے انسانوں کے سامنے انسانیت کے شرف اور عظمت کو اجاگر کیا۔ کائنات میں اس سے زیادہ مقدس مقام کون سا ہوگا جہاں سے انسانوں کو انسانیت کا درس ملا؟ کائنات میں اس ہستی سے زیادہ عظیم ہستی اور کس کی ہوگی کہ جنہوں نے سارے انسانوں کو دنیا میں جینے کا ہنر سکھایا، جنہوں نے دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ کن اخلاق کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی۔ اس کی زندگی نے زندگی کو زندگی بخشی، گلوں کو رنگ، مہر ماہ کو تابندگی بخشی۔ اسے شمس الضحیٰ کہیے، اسے بدر الدجا کہیے، اس کی شریعت کا ادب مانے ہے کیا کہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت نہ ہوتی تو کیا دنیا جانتی کہ انسانیت کس کو کہتے ہیں، آپس کے تعلقات کو کس طرح استوار کیا جائے گا، ایک دوسرے کے حقوق کس طرح ادا کیے جائیں گے۔ یہ تو حضور کی آمد کی برکت ہے کہ دنیا نے جانا
کہ کس طرح ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اچھا سلوک برتے گا۔ آپ نے بتایا کہ الناس سواسیۃ کاسنان النشط، دنیا کے انسان آپس میں برابر ہیں۔ ذات پات کے نظام کو دنیا میں کس نے ختم کیا؟ آپس کے بھید بھاؤ کو دنیا میں کس نے ختم کیا؟ عورتوں کو کس نے عزت بخشی؟ زمین میں دفن کیے جانے والی بیٹیوں کو جینے کا موقع کس نے عنایت کیا؟ کس نے دنیا کو یہ بتایا کہ ایک انسان کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے؟ یہ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ نے بتایا باخبر شو از مقام آدمی، آدمیت احترام آدمی، انسانیت کے مقام کو سمجھ لو۔ انسانیت کس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا اکرام کرے، احترام کرے۔ آپ پر اترنے والے کلام میں واضح کیا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ کسی بھی شخص کو ناحق قتل کرنے سے کس نے روکا؟ آپ قرآن کی تعلیمات دیکھیے، کوئی انسان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی تہذیب سے تعلق رکھنے والا ہو، بغیر کسی وجہ کے اس کو نہیں مارا جائے۔ جہاد کا حکم دیا گیا ہے اسلام میں، کن حالات میں، کن شرائط کے ساتھ، آپ اس کو پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانیت کا غمخوار کون ہوگا؟ آپ جب بحالت مجبوری، جب حالات بہت نازک ہو جاتے تھے، دشمنوں کی الغار ہو رہی، اب آپ جہاد کے لیے لشکر روانہ کر رہے ہیں، اس وقت بھی ارشاد فرماتے تھے صحابہ کو کہ دیکھو کسی بوڑھے انسان پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو نہ مارنا، کوئی درخت نہ گرانا۔ کوئی عبادت گاہ ہوگی، کس کی عبادت گاہ؟ انہی کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، دوسرے مذہب کے لوگوں کی کوئی عبادت گاہ ہوگی، اس کو نقصان نہ پہنچانا۔ مسجد نہیں ہے لیکن کسی مذہب کے ماننے والوں کی عبادت گاہ ہے، حضور تاکید فرما کر لشکر بھیجتے تھے کہ کسی کی عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچانا۔ اس سے بڑھ کر انسانیت سے ہمدردی اور کیا ہوگی؟ ہے دنیا میں کوئی انسان جو اس طرح کی تعلیم پیش کرے؟ ہے دنیا میں کوئی ہستی جو ایک ایک انسان کا احترام سکھائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس پاک سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں کعبۃ اللہ ہے، اسی سرزمین کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے۔ سعودی حکومت کس ڈگر پر جا رہی ہے، کس روش پر جا رہی ہے۔ افسوس تو اس کا بھی ہے کہ ایسے سنگین جرائم کے باوجود ہماری ہی جماعت میں کچھ لوگ ہیں جو سعودی حکومت کے دفاع میں آتے ہیں، جو اس کی حمایت کرتے ہیں، جو اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں۔ افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ جہاں شریعت کی سنت کی بے حرمتی کی جا رہی ہو، وہاں ہمیں صاف کہنا چاہیے، چاہے بے احترامی کرنے والا کوئی غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، کوئی عام ہو یا حکومت ہو، ہماری زبان ایک ہونی چاہیے۔ جو زبان اللہ کا نام لیتی ہو اس کو کلمہ حق بیان کرنا چاہیے، سیاہ کو سیاہ اور سفید کو سفید کہنا چاہیے، جو صحیح ہے اسے صحیح، جو غلط ہے اسے غلط قرار دینا چاہیے۔ اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ حق بات کو ہم واضح کریں، اس کو چھپا کر نہ رکھیں۔ یہ تو یہودیوں کی خصلت تھی کہ وہ حق بات میں جھوٹ کی آمیزش کرتے تھے۔ أَتَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ مسلمان کا یہ شیوا و شعار نہیں ہے کہ وہ بزدلی کی راہ اختیار کرے، وہ مصالحت کی راہ اختیار کرے، وہ مصلحت کوشی کی راہ اختیار کرے۔ ہمیں علی الاعلان حق بات کا اظہار کرنا چاہیے۔ تبلیغی جماعت پر پابندی کی جو بات سعودی حکومت نے کہی ہے اسی سے شہ پا کر ہمارے ملک میں تبلیغی جماعت کے سلسلے میں فضا بنائی جا رہی ہے، پابندی تک کی بات کہی جا رہی ہے۔ دہشت گردی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ قرار دے دیا گیا تبلیغی جماعت کو۔ سعودی گورنمنٹ نے جو خطبہ جمعہ جاری کیا اس میں لکھ دیا کہ یہ دہشت گردی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، آپ غور کیجیے۔ یہ ہمارے بیچارے تبلیغی جماعت کے حضرات، یہ تو آخرت کی، قبر کی، حشر کی گفتگو کرتے ہیں، یہ تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی گفتگو کرتے ہیں۔ ان کا سیاست سے کیا تعلق؟ ان کا دہشت گردی سے کیا تعلق؟ ان کا اقتدار کے آنے اور جانے سے کیا تعلق؟ یہ تو آسمان کے اوپر کی، زمین کے نیچے کی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہی وہ تبلیغی جماعت ہے جس کی برکت سے اللہ نے ہزاروں لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ کتنے گمراہ تھے، کتنے شرابی تھے،
کتنے بے نمازی تھے جو اس کی برکت سے راہ راست پر آ گئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اور کوہن ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گرم آنسوؤں کی برکت سے اس جماعت کو پورے عالم میں پہنچایا۔ آج سعودی گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ دہشت گردی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر ہمارے ملک کا متعصب میڈیا کہتا ہے کہ اس پر پابندی لگائی جائے۔ یہ معاملہ بھی چل رہا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارا ملک کتنی تیزی سے بدامنی کی طرف، تعصب کی طرف، فرقہ پرستی کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے آئے دن مسلم پرسنل لا میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ابھی 18 سال عمر جو نکاح کی متعین ہے لڑکی کے لیے، 18 سال کی عمر، اس کو بڑھا کر 21 سال کیا جا رہا ہے، اور ایسا بل تیار کیا جا رہا ہے کہ 21 سال کی عمر سے پہلے کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ آپ غور کیجیے، اس ملک میں ووٹ دینے کے لیے عمر متعین کی گئی ہے 18 سال، اور شادی کی عمر متعین کی جا رہی ہے 21 سال۔ آپ غور کیجئے کہ قانون بنانے والے کس ذہن و مزاج کے لوگ ہیں۔ اسی ملک میں قبائلی ہیں جن کے ہاں بہت کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے۔ آپ اس ملک کے مختلف تہذیب کے لوگوں کو، مختلف مذاہب کے لوگوں کو نظر انداز کر کے کیسے قانون بنا سکتے ہیں؟ مسلم پرسنل لا میں آئے دن کی جو مداخلت ہو رہی ہے، یہ بھی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اسلامی شریعت نگاہوں میں کھٹک رہی ہے۔ ان کا ایک ہی جذبہ ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ ان کی یہ پسند ہے کہ مسلمانوں کو ایمان کے بعد پھر سے کافر بنایا جائے، ایمان لانے کے بعد ان کو پھر سے مشرکانہ عقائد کی طرف ڈھکیل دیا جائے۔ یاد رکھیے، ہمیں ان مشکل حالات میں ایمان پر استقامت اختیار کرنی ہوگی، حالات کا شعور اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ دامن جھٹک کر آگے نہ بڑھیے کہ ہمیں ان موضوعات سے کیا لینا دینا ہے۔ اگر آپ ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی قوم کو، اپنی ملت کو بچانے کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ حالات کا درد آپ کے سینے میں پیدا ہونا چاہیے۔ ماپ لنچنگ کی وارداتیں اس وقت تک نہیں رکیں گی جب تک ہم خود اپنے اندر ہمت و جرأت نہ پیدا کریں۔ عجیب صورتحال ہے۔ مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا تھا کہ وہ بہادری کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب ان کی موت آئے تو بھی ایمان پر اور کلمے پر آئے، اور بہادری کے ساتھ وہ اپنی جان دیں۔ لیکن آج دنیا کی محبت اور موت سے کراہت اس طرح ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی ہے کہ ہم لوگوں کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس ملک کا قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے تو آپ اپنے دفاع کا حق استعمال کیجیے۔ آپ کو اگر جان دینی ہی ہے، اللہ کے نام پر اپنی جان دیجیے، دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے جان دیجیے۔ بزدلی سے جینا، بزدلی کے ساتھ مرنا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں بہادری کے ساتھ جینا چاہیے، اور اگر حالات ایسے ناسازگار پیش آ جائے کہ جان بچانا مشکل ہے تو آپ دفاع کرتے ہوئے اللہ کے نام پر اپنی جان اللہ کے سپرد کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم لوگوں کے آگے بھیک مانگتے پھریں۔ اگر مسلمان اس بہادری کے ساتھ اپنی جان دینا سیکھیں گے، یہ جو حالات ملک میں بن رہے اس پر روک لگے۔ آپ یقین مانیے 10-20 جگہ بھی اس طرح اگر دفاع کا حق استعمال کیا گیا تو حالات کو تبدیل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ ہمارا سابقہ جن لوگوں کے ساتھ ہے ان کے اندر ایمان کی قوت نہیں ہے، ان کے اندر بزدلی ہے۔ ہمارے اندر اگر ایمان کا جوش پیدا ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دوسری بات، تبلیغی جماعت کے سلسلے میں یہ کہنی ہے کہ یہ جو پابندی کی بات چل رہی ہے، ہمیں پرزور طریقے سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ خود تبلیغی جماعت کے احباب کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آپس کے اختلافات ہیں، یہ جو آپس کی دوریاں ہیں، یہ جو آپس میں ایک دوسرے سے بیر رکھنا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہم کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ جہاں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ رحمت کے حصے کو اٹھا لیتا ہے، بے برکتی آتی ہے، شر اور فتنے پیدا ہو جاتے ہیں۔ حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم آپس میں اختلاف کرتے پھریں، حالات ایسے ہیں کہ ہم یکجٹ ہو کر حالات کا مقابلہ کریں، ہم ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ یہ نہیں کہ یہ فلاں طبقے سے تعلق رکھنے والے، یہ فلاں جماعت سے تعلق رکھنے والے، ہرگز نہیں۔ اس تفریق کی وجہ سے بھی ہم کو نقصان پہنچے گا، اور دشمنان دین ہماری اس کمزوری سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تیسری بات،
یہ جو مسلم پرسنل لا میں مداخلت ہو رہی ہے، اس کا ہماری طرف سے یہ جواب دیا جانا چاہیے کہ آپ جو پابندی لگانا چاہ رہے ہیں، آپ جس راہ پر جانا چاہ رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن ہم اسلامی شریعت کے پابند ہیں، ہم اسلامی قانون پر عمل کرنے والے ہیں۔ آپ اگر اپنی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، کون آپ کو آ رہا ہے روکنے کے لیے؟ اگر آپ اپنی شادی بیاہ کی تقریبات سادگی اور آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں، کون آ رہا ہے آپ کو روکنے کے لیے؟ شریعت کی بے حرمتی پہلے ہماری صفوں میں ہوتی ہے، تب کہیں جا کر دوسرے لوگ اس میں مداخلت کرتے ہیں۔ ہمیں 100% شریعت پر چلنے کا مزاج پیدا کرنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ کہ ہم اپنے اندر ہمت و جرأت پیدا کریں۔ کوئی بھی قوم اس ملک میں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں بزدلی اور کم ہمتی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ جس قوم کو بھی زندگی حاصل ہوگی، آگے ترقی کے مواقع حاصل ہوں گے، وہ ہمت و جرأت کی وجہ سے، ہمت و حکمت کے ساتھ، توازن اور اعتدال کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے، اللہ کی مدد و نصرت آئے گی۔ یاد رکھیے گا، بے ہمتی مسائل کو جنم دیتی ہے اور ہمت و جرأت بہت سے مسائل کا حل ہوا کرتی ہے۔ مومن کا شیوا اور شعار یہ ہو کہ ہم اللہ کے نام پر توکل کرتے ہوئے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اپنی ہمت اور جرأت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ ملک ہمارا ہے، ملک کو بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اگر آج کچھ لوگ ملک کو توڑ دینے کی بات کر رہے ہیں، خانہ جنگی کی بات کر رہے ہیں، قتل عام کی بات کر رہے ہیں، اس ملک میں شر اور فساد پھیلانے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مقابلہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ان کو سمجھائیں کہ آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ مقابلہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے مقابل آ جائیں اور جو وہ کر رہے ہیں آپ بھی کرنا شروع کر دیں، ہرگز نہیں۔ آپ انسانیت کا پیغام دیں، آپ اخلاق کا پیغام دیں، آپ ان کو بتائیں کہ ملک ایسے باقی نہیں رہ سکے گا، ملک کی سالمیت اور اتحاد قائم نہیں رہ سکے گا، ملک کی ترقی نہیں ہو سکے گی، ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ جہاں ملک میں افراتفری ہو، اس ملک میں معیشت کیسے آگے بڑھ سکے گی؟ وہ ملک کمزور ہوتا جائے گا، اس کی معیشت کمزور ہوتی جائے گی، اور ایک دن آئے گا کہ وہ ملک قلاش ہو جائے گا، مفلس اور تنگدست ہو جائے گا۔ آپ یقین جانیے، مسلمانوں نے اگر اس ملک میں قیام انسانیت کا کام کیا ہوتا، دعوت کا کام کیا ہوتا، اپنے اخلاق کا نمونہ پیش کیا ہوتا، تو آج صورتحال اس سے بہت مختلف ہوتی، جس کو ہم اس ملک میں دیکھ رہے ہیں۔ خواجہ داتا بخش جن کو کہا جاتا ہے، لاہور کے رہنے والے، وہ جب تشریف لائے تھے لاہور میں، پورا علاقہ غیر مسلموں کا علاقہ تھا، لیکن وہ آئے، انہوں نے اخلاق کا نمونہ پیش کیا۔ چند برس نہیں گزرے تھے کہ آدھا لاہور مشرف اسلام ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں، متعصب لوگ، کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تم سچ کہتے ہو، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، مگر وہ تلوار لوہے یا فولاد کی تلوار نہیں تھی، وہ اسلامی اخلاق اور کردار کی تلوار تھی، جس نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ ہمارے اخلاق نے لوگوں کو قریب کیا۔ آج اس اخلاق کا نمونہ ہم کہاں پیش کرتے ہیں؟ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے وہ کتابیں ہم نہیں پیش کر سکتے جن میں اسلام کی تعریف لکھی ہے، اسلام کے فضائل لکھے ہوئے ہیں، وہ تو ہمارا آپ کا عمل دیکھیں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ اس ملک میں اگر ہمیں عزت اور عافیت کے ساتھ جینا ہے تو یاد رکھیے، اس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ، سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بنیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ جب تک ہم اللہ کے دین کی طرف لوٹیں گے نہیں، اللہ کی مدد کے حقدار نہیں بنیں گے، اور جب تک اللہ کی نصرت حاصل نہیں ہوگی ہم سرخرو نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں کہا گیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستیوں میں رہنے والے ایمان اور تقوی کے راستے پر چلنے لگیں تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔